الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال سبحانہ وتعالی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے جن حضرات کو توفیق بخشی کہ وہ اسلام کے آخری فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ سعادت بخش دی، یہ انتہائی نصیب یاوری کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، نصیبہ بلندی کی بات ہے، اور اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کی رضامندی کی علامت کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کو چن لیا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے ہر حاجی کو اس کی تعلیمات اور اس کے قواعد، اس کے ضوابط کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کے اس آخری فریضے کو ادا کرنے میں کوئی دقت، کوئی الجھن، کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ الحمدللہ پی ٹی این نے آج مناسک حج کے سلسلے میں یہ حلقہ منعقد کیا ہے، اور اس حلقے میں آپ کو آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حج کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے اور حج کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ آؤٹ سائڈ میقات لوکیشن ہے، پھر میقات ہے، میقات کے بعد مکہ ہے، پھر منی ہے، پھر مزدلفہ ہے، اور پھر عرفات ہے۔ ان چیزوں کے مقامات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے حج کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کر سکیں۔ اس کی ڈائریکشن جو بتائی گئی ہے یہ بہت ہی آسان طریقے سے حج کے پورے مکمل تعلیمات کو، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ حج کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، حج منفرد ہے، حج قران ہے، اور حج تمتع ہے۔ حج تمتع کی یہ گرین نشانی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں میقات سے ہم احرام باندھیں گے، اور جہاں جہاں یہ گرین نشانی آ رہی ہے اور جو ڈائریکشن اس میں دی گئی ہے اس ڈائریکشن کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا، اور پھر اس کے بعد ہمیں خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہونا، یعنی مکے کے لیے۔ یہ آ گیا مکہ۔ اچھا، مکے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ بعد میں آپ کو بتایا جائے گا تفصیلاً، لیکن اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر ہدی ہے، قربانی ہے۔ اور احرام باندھنے کا طریقہ، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز، وہ ایک تفصیلی چیز ہے۔ یہ 11 چیزیں ہیں۔ ان 11 چیزوں میں سب سے پہلے یہ کہ میقات سے احرام باندھنا، حج تمتع ہے۔ یہ طواف قدوم کرنا، صفا پہاڑی سے سعی شروع کرنا۔ نمبر 4، 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد احرام باندھنا اور پھر منی کے لیے روانہ ہونا۔ نمبر 5، منی میں رات گزارنا، اور نمبر 6، منی سے
9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ نمبر 7 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے پھر واپس آنا۔ عرفات اور منی کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو مشعر الحرام قرآن حکیم کہہ رہا ہے، اور مزدلفہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، اور مزدلفہ کے بعد 10 ذی الحجہ کو ہمیں 5 کام کرنے ہیں، جس کی آگے تفصیل آئے گی۔ 10 ذی الحجہ کو ہمیں روانہ ہونا ہے فجر کی نماز کے بعد رمی جمار کے لیے، پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کو رمی کرنا، سب سے پہلے 10 کو قربانی، اس کے بعد رمی، اس کے بعد حلق کرنا۔ اچھا، یہ 11 چیزیں ہیں، 10 چیزیں آپ کو معلوم ہو گئیں۔ 11ویں چیز یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب آپ یہ تمام ارکان پورے کر چکیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مقدس گھر کا طواف وداع کرنا، اور پھر طواف وداع کے بعد پھر ٹھہرنا نہیں چاہیے اور روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت اہم نقشہ ہے۔ اس نقشے کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنا حج ادا کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن کسی قسم کی کوئی پریشانی اور کوئی الجھن نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا،
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تمام حمد و ثنا، کبریائی، بلندی، عزت، تسبیحات، تحلیلات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زیباوار ہے کہ جس نے اپنی اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کیں، نوری اور ناری مخلوق پیدا کی اور خاکی مخلوق پیدا کی. خاکی مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق کو پیدا کیا اور نوری مخلوق کو پیدا کیا. ملائکہ اور جنات تو تمام حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے کہ جس نے نوری اور ناری مخلوق کے سامنے اس خاکی مخلوق کا رتبہ، اس خاکی مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نوری اور ناری مخلوق کے سامنے بلند و بالا فرمایا اور ان سے سجدہ کرایا. اس خاکی مخلوق کو کتنے بڑے رتبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے اس انسان کو سجدہ کرایا، جنات کو بھی سجدے کا حکم دیا اور ملائکہ کو بھی. تو یہ جو عظمت آدم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے آدم کو اس دنیا و ما فیہا کی ہر شے سے اعلیٰ، افضل، عرفہ بنایا ہے. اب اگر انسان اعلیٰ اور افضل ہونے کے باوجود کسی غیر اعلیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، حاجت روائی، مشکل کشائی طلب کرتا ہے، تو خالق یقیناً اس سے ناراض ہوگا کہ روز ازل میں نے اس انسان کے آگے جن و ملائک کو جھکا دیا اور آج یہ غیروں کے آگے جھک رہا ہے، آج یہ بتوں کے آگے جھک رہا ہے، آج یہ چاند اور سورج کے آگے جھک رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات پر بہت غضب اور بہت غصہ آتا ہے. تو اب انسان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مکرم بنایا ہے تو یہ ضروری تھا کہ انسان کی رشد و ہدایت کی جائے. اگر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کسی جنات میں سے یا ملائکہ میں سے تعین کیا جاتا کہ اس کی ہدایت کے لیے جن یا فرشتہ رہنما ہوگا تو وہاں پر رتبہ آدم ختم ہو جاتا. اس لیے رتبہ آدم کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی انسان میں سے بہترین انسانوں کا انتخاب کیا. ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیغام دیے، ان کو ہم پیغمبر کہتے ہیں. ان پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان انسانوں کو دیا، دنیا میں تہذیب و تمدن پھیلایا، اخلاقیات کا درس دیا اور بے شمار قسم کے اصول اور ضابطے ہمارے سامنے آتے رہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے یہی پیغام دیے. آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں. نوح علیہ السلام دنیا کے اندر
950 سال تک رہے، قرآن حکیم اس کو مینشن کر رہا ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے سے جو اولاد چلی، ان کے جو بچے تھے، ان کے جو لڑکے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان کا ذکر بھی قرآن حکیم نے کیا ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نافرمان لڑکے کو اپنے باپ کے کہنا نہ ماننے کی وجہ سے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ تو میرا لڑکا ہے۔ آسمان سے ندا آئی لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا لڑکا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ تیرا سرکش ہے، تیرا نافرمان ہے۔ تو نافرمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نسل سے بھی کاٹ دیا ہے۔ تو اس لیے والدین کی فرما برداری، اب آگے اس کا آگے بھی آ رہا ہے کہ کتنا فرما بردار اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا ہے۔ آگے کنعان کے بعد حام، سام، یافس سے دنیا میں مخلوق پھیلی، اور پھر اس کے بعد تارخ جس کو قرآن نے آزر کہا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں نمرود کا سکہ چل رہا تھا، آشوری حکومتیں قائم تھیں، بخت نصر بھی اسی زمانے میں ہوا ہے۔ آزر دربار نمرود کا بہت ہی مقبول ترین بندہ تھا۔ اس وقت کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی اور چاند کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے۔ اس وقت کے پنڈتوں نے ایک ذائچہ بنایا، اور ذائچہ بنانے کے بعد نمرود کو بتایا کہ تیری مملکت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جو تیری مملکت کو زیر و زبر کر دے گا اور تہ و بالا کر دے گا۔ اس پیشین گوئی کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد آزر کے گھر اولاد پیدا ہوئی، تو آزر اپنے بیٹے ابراہیم کی جنم کنڈلی نکلوانے پنڈتوں کے پاس آیا۔ پنڈتوں نے آسمان کے ستاروں کو، نجوم کو دیکھا اور پھر حساب لگایا اور کہا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے معلوم تھا۔ اب کیا ہوگا؟ نمرود کو بتایا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، القصہ مختصر یہ ہے کہ نمرود کے قتل کے حکم کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک غار مقفلہ ہے، اور یہ فلسطین کے اندر یہ جگہ ہے، ہمارے بھائی بھی وہ جگہ دیکھ کر آئے ہیں، تو وہاں پر اس غار کے اندر ان کی پرورش کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ 12 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر آئے اور انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ تارا پرست قوم ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فلما راآ کوكبا قال هذا ربی، جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارہ گم ہو گیا تو کہا میں اس کو کیسے خدا مان سکتا ہوں کہ جو غروب ہو جائے۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی قوم سے واسطہ پڑا کہ جو ستارہ پرست بھی تھی اور سورج پرست بھی تھی اور انسان پرست بھی تھی اور توہم پرست بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ قوم ستارہ پرستی میں، سورج پرستی میں مگن ہے، اس کو کوئی اور سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہے، تو قرآن حکیم اس واقعے کی تاریخ بیان کر رہا ہے
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب بڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کے والد نے جب ان کو بت بیچنے کے لیے آمادہ کیا، آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے اوپر بت بیچنے کا کام مسلط کر دیا، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب بت بیچنے جاتے تھے تو کہتے تھے من یشتری ھذا الاصنام الذی لا ينفع ولا یضر، خریدو، یہ کون خریدے گا ان اصنام کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ شام کو آنے کے بعد باپ پوچھتا کہ بیٹا کتنے کی بکری ہوئی ہے؟ تو باپ سے کہتے ابا جی ایک کی تو منڈی ٹوٹ گئی، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ایک کے پاؤں ٹوٹ گئے اور بکا کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا آزر نے بڑا تو ناکارہ ہے، چل میں اس کام کو خود ہی کروں گا۔ یہ ایکٹیویٹیز جاری تھیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنی توحید کے رازوں کو آشکار فرما دیا۔ نمرود کے سامنے مکالمہ ہوا اور نمرود نے بلایا کہ کون ہے ہماری مملکت میں جو ہماری خدائیت، الہیت، ہمارے انا ربکم الاعلیٰ کے خلاف جس نے آواز اٹھائی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دربار میں بلایا گیا اور پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تیرا اور کوئی خدا ہے؟ تو کہا ہاں میرا خدا ہے دوسرا جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، قرآن کی آیت ہے یہ۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ دیکھ جس آدمی کو سولی ہونے والی تھی اس کو بچا دیا، اور جو بچ چکا تھا اس کو سولی دے دی کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو نمرود لاجواب ہو گیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تاریخ خلفاء والا لکھتا ہے، تاریخ خلقان والا لکھتا ہے، تاریخ تبری والا لکھتا ہے، تاریخ ابن خلدون والا لکھتا ہے کہ جس وقت ابراہیم کو جلانے کا پروگرام ہوا تو اس وقت کی عورتیں منتیں مانتی تھیں کہ اگر میرا بچہ بیماری سے درست ہو گیا تو 5 من لکڑ ابراہیم کو جلوانے میں ڈلواؤں گی۔ اتنا لکڑ جمع ہوا، اتنی لکڑیاں جمع ہوئیں، اتنا ایندھن جمع ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر اس میں ڈالنے کے لیے منجنیق تیار کی گئی، اور وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ روئے زمین پر انسانوں نے اتنی بڑی آگ نہیں لگائی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس وقت وہ آگ جلی ہے اس آگ کا جو شعلہ جلتا تھا اور آسمان پر جو تپش جاتی تھی تو فرلانگ تک کوئی بھی پرندہ جو ہے پرواز نہیں کر سکتا تھا، اور کچھ پرندے پرواز کی بھی تو وہ آگ میں جل بھن کر ختم ہو گئے۔ اتنی سخت، اتنی تیز آگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ میرے خلیل کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی ہے، جو اس سے بڑی آگ دنیا کے اندر انسانوں نے نہیں جلائی۔ لاوے پھٹے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن انسانوں نے اتنی بڑی آگ دنیا میں نہیں جلائی۔ غرض کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو باندھ دیا گیا، منجنیق میں رکھ دیا گیا، اور پھر منجنیق کو چلانے کے لیے جلاد کو حکم دیا گیا۔ منجنیق چلی اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آگ میں جا کر گرے۔ فرعون اور اس کا تمام لشکر اور اس کے دربار والے تمام دیکھ رہے تھے، دور پر مینار بنائے گئے تھے، ٹاور بنائے گئے تھے تاکہ ابراہیم کا صحیح منظر دیکھ سکیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے، آگ میں ڈل چکے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ اے ابراہیم میری اگر مدد کی ضرورت ہے تو میں ایک پر ماروں اور یہ آگ تتر بتر ہو جائے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کفانی لا یرانی، کافی ہے مجھ کو جو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اسی طرح میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تمام ملائکہ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی جواب دیا، کفانی لا یرانی، مجھے دیکھ رہا ہے وہی مجھے کافی ہے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام گئے کہ اے اللہ تیرا خلیل جل رہا ہے،
तमाम मलाइका के अंदर एक हंगामा बरपा था कि आज तेरा खलील जल रहा है। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आग को खिताब किया, या नार उकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। या नार डायरेक्ट खिताब फरमाया, या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू ठंडी हो जा सलामती वाली इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इस इम्तहान में, इस आजमाइश में अल्लाह के पैगंबर कामयाब हो गए और आग गुले गुलजार बन गई। उसके बाद अब जब ये वाकया उस वक्त के मुतमद्दिन कौम के अंदर, फारस और रोम के अंदर पहुंचा कि मुल्के बाबल सल्तनत का नमरूद, उसने एक आदमी को जलाने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया और वो भी नाकाम हो गया, और वो आदमी जिंदा सही सालिम आग से बाहर आ गया। क्या बात है। तमाम दुनिया के अंदर उस वक्त शोर था, और उस वक्त जो तरक्की याफ्ता कौम थी ये रोम थी और ईरान फारस वाले लोग थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जीना तंग कर दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले और कुलदानी कौम की एक खातून जिनका नाम सिर्रा, लेकिन तारीख में सारा है और सिर्रा उनका नाम था। चुनाचे सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी शादी हुई और सारा इंतहाई हसीन व जमील और खूबसूरत खातून थीं। सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर अब वो फ़लस्तीन की तरफ आते हैं, और फ़लस्तीन के बाद फिर वो इरादा करते हैं कि मिस्र की तरफ आएँ। तो वहाँ पर जो बादशाह रक़यून था, उस रक़यून बादशाह ने सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गलत निगाह डाली और दस्त दराजी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके हाथ को शल कर दिया। बादशाह हैरान हुआ कि तुम कौन लोग हो, तो बताया गया कि ये वही बंदा है जिसको आग में जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह ने इसको नहीं जलाया। तो उस बादशाह को बहुत एक निदामत हुई और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दें आप, और ये शहज़ादी आप लेकर जाएं, ये एक शहज़ादी है, इसको आप रखें। चुनाचे उस शहज़ादी से इब्राहीम खलीलुल्लाह ने निकाह कर लिया। उस शहज़ादी का नाम हाजरा था और वो सहीहुन नस्ल औरत थीं। वो भी इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही आला दर्जे की औरत थीं, हज़रत हाजरा। अब हाजरा और सारा के अंदर मुमासलत नहीं हो सकती थी। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वहाँ से तोहफे में आई हुई थी, सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाकायदा शुरू से निकाह हुआ था, तो इस वजह से दोनों में मुमासलत नहीं हुई, मुताबिकत नहीं हुई, हम आहंगी नहीं पैदा हुई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किया कि सारा को मुल्के शाम में बसाया और हाजरा को इधर बसाया मक्के की तरफ। अब हाजरा और सारा के अंदर काफ़ी तफावुत था, काफ़ी फ़र्क था। तो हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़ी वक्त गुजारा। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हाजरा को इस वादी से बाहर छोड़कर आ जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हाजरा को लेकर चले, और हाँ, हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बेटा इनायत फरमाया जिनका नाम इस्माईल था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शीरख्वार बच्चे थे। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तीन आदमियों का काफ़िला चला। कुरान हकीम उस काफ़िले की क़यामगाह के बारे में कहता है, वादी गैर ज़ी ज़रइन, वो ऐसी वादी है कि जहाँ पर बेआब गया, ना कोई ज़रखेज़ी है, ना सब्ज़ी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उस ज़माने में जो काफ़िले गुज़रते थे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यामगाह से पहले, तो काफ़िले गुज़र जाते थे। यमन से काफ़िले आते थे, मुल्क शाम से काफ़िले आते थे। किसी को कोई तवज्जो नहीं थी कि ये वादी जो है ये बिल्कुल नाकारा है। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हाजरा को
اور شیر خوار بچے کو اس وادی میں چھوڑ دیا اور چند توشہ مشکیزہ پانی کا دے دیا، کھجوریں دے دیں اور پھر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم چلے جا رہے ہیں، پکڑا، دامن پکڑا، الا این یا سیدی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ حکم یہ تھا کہ ہاجرہ سے بات نہیں کرنی ہے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دامن پکڑا، الا این یا سیدی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے ہی اشارہ کیا۔ تو سوال کرتی ہیں حل امرک اللہ بہذا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو پیچھے سے ہاتھ ہلا کر کہتے ہیں نعم، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو فرما بردار بیوی کیا کہتی ہے؟ اللہ یضیعنا، اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب آپ جائیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے۔ جانے کے بعد شیر خوار بچہ اور ماں کے اوپر جو گزرتا ہے وقت، شیر خوار بچے کے اوپر جو گزرتا ہے وقت، قرآن حکیم نے اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت توشہ ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا کہ تمام پانی ختم ہو چکا ہے، مشکیزے میں سے پانی ختم ہو چکا ہے، کھجوریں ختم ہو چکی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اور بچہ اس کو دودھ پلا رہی ہیں، چھاتی سے دودھ بھی نہیں اتر رہا، دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب پانی کی تلاش ہے، چلتی ہیں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک، دوسری پہاڑی سے پھر پہلی پہاڑی تک، یہاں تک کہ دوڑتی ہیں کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تاکہ میں اپنے لخت جگر کو، اس کے لبوں کو جو خشک ہو چکے ہیں، زرد پڑ چکا ہے بچہ، اب جاں بلب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا اللہ تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے۔ 7ویں چکر کے بعد جب آ کر دیکھتی ہیں تو شیر خوار بچے کی ایڑیوں کے پاس سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اب اس وقت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام 3 زبانیں بولتی تھیں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 6 زبانیں بولتے تھے، کلدانی، سیریانی، آرامی، عربی اور سوریانی۔ 6 زبانوں کے ماہر تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ 3 زبانیں بولتی تھیں۔ تو عبرانی ہبرو زبان میں انہوں نے کہا زم زم زم، ٹھہر جا اس پانی کو، تو پانی کے منڈیر لگا دی اور بچے کو پانی پلایا، افاقہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین چشمہ وہاں سے جاری فرما دیا، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے۔ اب قافلے دوسرے آتے گئے، دیکھا کہ یہ ایک عورت بیٹھی ہے اور ایک شیرخوار بچہ وہاں لیٹا ہے، تو بنو جرہم کا قافلہ وہاں سے گزرا، تو انہوں نے ایک وادی میں تبدیلی دیکھی، کیفیت ایسی دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عورت کو جا کر پوچھا کہ یہ پانی کیا ہے؟ کہا یہ میرا پانی ہے۔ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں گی؟ بنو جرہم قافلے نے کہا۔ انہوں نے کہا آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ بنو جرہم کا قافلہ تھوڑے دور کے فاصلے پر تقریباً 60 اونٹوں کا قافلہ وہاں ٹھہر گیا، اور اس وادی غیر ذی زرعین کے اندر ایک چھوٹا سا قریہ بن گیا، ایک چھوٹی سی سٹی بن گئی۔ اب ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس وہ تاجر لوگ تھے۔ اب دیکھا پانی بھی قریب ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کو بھی ایک انسیت ہو گئی کہ یہاں لوگ آ گئے۔ کچھ دن کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جب دیکھا انہوں نے کہ بچہ بھی پروان چڑھ چکا ہے اور قافلہ بھی یہاں ٹھہر چکا ہے، تو اطمینان کیا کہ اب میرے بچوں کو اور میرے فیملی کو سوسائٹی میسر آ گئی، لوگ یہاں موجود ہو گئے۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے۔ اب قرآن حکیم ایک بات پیش کرتا ہے
کہ جب بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا، اور یہ وہ بچہ تھا جس کے لیے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایک بردبار حلیم لڑکا عطا فرمایا۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ علیم تھے، یہ حلیم تھے، وہ علم و حکمت ان کو دی گئی تھی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کو حلیمی اور بردباری اور صبر دیا گیا تھا۔ دونوں کے اوصاف ایک سے ایک بڑھ کر، غلام حلیم و غلام علیم۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے خواب میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بشارت دی کہ تمہاری جو محبوب ترین چیز ہے، جو تمہیں پیاری چیز ہے، وہ ہماری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 اونٹ پہلی شب کو، پھر 100 اونٹ کیے، پھر 100 اونٹ کیے، جیسا تاریخ کے اندر واقعہ آتا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے چوتھی شب بھی وہی بشارت کی کہ تمہاری بہترین جو چیز ہے وہ ہمارے راستے میں دو۔ تو کہنے لگے اب میرے اس لخت جگر سے بہتر اور اس سے زیادہ پیارا اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے مشورہ کیا اور کہا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب کے اندر، اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے قال یا ابتی، اے میرے والد بزرگوار، اے میرے محترم، اے میرے نگراں، اے میرے رہنما، اے میری جان سے زیادہ عزیز باپ، فرما بردار اولاد ہے۔ اور ایک نافرمان اولاد کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کنان لڑکا، یہ فرما بردار ہے۔ تو کہتے ہیں تفعل، کر گزریے، ما تؤمر، جو حکم کیے گئے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم کیے گئے ہو اس کو کر گزریے۔ اب قرآن حکیم نے جو یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے تو اب شیطان آتا ہے سب سے پہلے باپ کے پاس اور کہتا ہے کہ بڑے میاں تمہاری عقل سٹیا گئی ہے، بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، خواب کی باتوں پر عمل کوئی کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور اس شیطان مردود کو دور کر دیا۔ 3 مرتبہ شیطان آیا، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے، پھر ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو بہکایا کہ تم نے اپنے شوہر کے خواب پر عمل کرا کے اپنی لخت جگر اولاد کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ ذبح کرنے لے گئے، جاؤ پکڑو اس کو۔ کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان جو انتہائی بزرگ اور انتہائی شریف النفس روپ دھار کر آتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں وہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ایسا ہے۔ تو ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کہتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اگر اللہ کا حکم ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کا تو ایک اسماعیل نہیں، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوں تب بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے، دیکھو یہ رسی بھی پاس ہے، چھری بھی پاس ہے، ہر چیز پاس ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گویا کہ تینوں جگہ سے شیطان ناکام و نامراد ہو کر لوٹتا ہے۔ وہ تینوں جگہیں ہیں جس کے بارے میں ابھی بتانے والا ہوں۔ اب قرآن حکیم باپ اور بیٹے کا نقشہ بیان کرتا ہے۔
فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں برابر ہو گئے، اسلم، اسلم یسلم اسلامن کے معنی فرما بردار ہونا، قبول کرنا، تابع ہونا، مطیع ہونا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور لٹا دیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسماعیل اپنے لخت جگر کو۔ قرآن اس نقشے کو عجیب انداز سے پیش کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے بچے کو پچھاڑتے ہیں، لٹاتے ہیں، تو بیٹا ذرا سا محسوس کرتا ہے کہ شفقت پدری میں باپ کے پاؤں نہ لڑکھڑا جائیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ کو اگر محبت غالب آ رہی ہے تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، تو قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چھری اتنی تیز کر لی تھی کہ اس پر اگر ٹڈی بھی بیٹھتی تو وہ بھی کٹ جاتی، اور اس چھری سے ابراہیم چاہتے ہیں کہ اسماعیل ذبح ہو، اور رب چاہتا ہے، چھری کو کہتا ہے کہ میرے ذبیح اللہ پر ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اذبح یا سکین، ذبح کر، اور اللہ فرما رہا ہے کہ لا تذبح یا سکین، ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ خلیل کی دوست سے بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کوشش کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ چھری پھیر دی حلقوم پر، اور سمجھ گئے کہ میرا بچہ ذبح ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور ذبح جو ہے ایک مینڈا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو فرمایا کہ جس وقت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ذبح کر رہے تھے، قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اب تجھ کو وترکناہ فی الاخرین، اور ہم تجھ کو اس تیری سنت کو، تیرے طریقے کو ہم رہتی دنیا تک جاری رکھیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تک، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بنو جرہم، اور پھر بنو جرہم کے اندر جو پیدا ہوئے نابت اور قیدار پیدا ہوئے، اس کے بعد 37ویں نسل کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام قصی ہے، اور قصی کے بعد بنو عبد شمس، بنو عبد مناف، بنو ہاشم، اور بنو ہاشم کے بعد پھر بنو عبد المطلب، اور عبد المطلب کے پھر 10 لڑکے ہوتے ہیں۔ ان 10 لڑکوں میں سے ایک لڑکا عبداللہ ہوتا ہے، اور عبداللہ کے پھر لڑکا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں بھار سارے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند آزمائشوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے مکمل کر دیا ان ساری آزمائشوں کو، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے دنیا کا امام بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آج سے پوری دنیا کے امام ہو، اور پھر فرمایا کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد میں ظالموں کو تو امامت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو یادگار ہے آج جاری ہے دنیا کے اندر، اور حاجی آج دنیا کے کونے کونے سے حاجی بیت اللہ کے اندر پہنچ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس یادگار کو پورا کرنے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جاری اور ساری فرما دیا گیا۔ آج یہ سنت محمدیہ بھی ہے اور سنت ابراہیمی بھی ہے، چنانچہ ان دونوں کی مماثلت یوں ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سنت محمدیہ اور سنت ابراہیمیہ دونوں جو ہے اکٹھی ہو گئیں۔
تو اب اس حج کے بارے میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے اس حج کے بارے میں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج قران ہے، ایک حج منفرد ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ حج تمتع احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی، لیکن آپ نے حج قران کیا ہے۔ جس وقت آپ مقام تنعیم میں پہنچے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کے ساتھ قربانی نہ ہوتی اور آپ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ نہ باندھتے تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ نئی چیز آپ کو تحفہ عطا فرمایا ہے کہ حج تمتع کی شکل میں، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر لیا تو وہ عمرے کا احرام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 8 تاریخ کو احرام باندھا اور پھر تمام حج کے ارکان پورے کیے، وہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علمت، اگر میں جان لیتا کہ اس طرح کے انسٹرکشنز، ایسے اشارے اور ایسے قواعد مجھ کو پہلے معلوم ہو جاتے جیسے اللہ نے بعد میں مجھے میرے علم میں لایا ہے، اللہ نے بتائے ہیں مجھ کو، تو میں حج تمتع کرتا۔ اور باقی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے حج کے اندر، آپ نے کافی لوگوں کے جن کے پاس قربانی نہیں تھی ان کے احرام کھلوا دیے اور ان کو حج تمتع کرایا ہے آپ نے۔ تو حج تمتع بہت آسان حج ہے اور اس کے اندر بنیادی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیز فرمائی وہ ہے اللہ کی تسبیحات اور تحلیلات اور اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات، اللہ کے اختیارات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کی تخلیق فرمائی تھی اور پوری کائنات کی ارواحوں کو پیش کیا تھا عالم ارواح کے اندر، تو اس وقت فرمایا تھا، قرآن مینشن کر رہا ہے اس بات کو، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم تمام نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو اللہ کو ہم نے کیا مانا تھا؟ رب مانا تھا، پالنے والا مانا تھا، یکتا مانا تھا، بے مثل مانا تھا، وحدہ لا شریک لہو مانا تھا ہم نے۔ تو اب اس وحدہ لا شریک کا پہلا کلمہ جو شخص پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے توحید الہیہ کو ماننا ضروری ہے، خالص عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، یہ عقیدہ ہے، خالص عقیدہ توحید جسے کہتے ہیں۔ اسی عقیدہ توحید کی ابتدا سے اسلام میں داخل ہوا تھا اور اسی عقیدہ توحید کے متعلق آخری پیغام، آخری رکن اسلام کا جو حج ہے، وہی عقیدہ جو ہے دہروایا جا رہا ہے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں تھا؟ تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا۔ اسی طرح عذاب قبر کے متعلق، منکر نکیر کے متعلق جو احادیث آتی ہیں تو وہاں سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں پر بھی توحید کا ربی اللہ اگر کہتا ہے تو وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تو اسی توحید کی بات کو، ڈنکے کو اوپر بڑھانے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری اسلام کے رکن میں بنیادی چیز جو رکھی ہے وہ تلبیہ ہے۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا معنی اس کے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں،
اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میرے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی شے، تیری قدرت میں، تیری حمد و ثنا میں، تیری ملکیت میں، تیری بلندی میں کوئی شریک نہیں ہے، تیرے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، ان الحمدہ، تمام تعریفیں، ان الحمدہ والنعمتہ، اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، لک والملک، اور تیرے لیے بادشاہت ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس چیز کا اقرار اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بھائی حج تمتع یہ ہے کہ آدمی مکے میں داخل ہو گیا 8 تاریخ سے پہلے، تو وہ احرام صرف عمرے کا باندھتا ہے، حج کا نہیں باندھتا۔ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 تاریخ کو احرام بنتا ہے۔ 8 تاریخ کو احرام باندھنا، سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا، اور احرام باندھتے ہی یعنی حج تمتع کا اگر باندھا ہے تو وہیں سے تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے جناب علی، یہ تلبیہ ہے۔ تو میقات سے احرام باندھنا، اور احرام باندھنے کے بعد مکے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدود حرم جو خارجی ہیں وہ علیحدہ ہیں، میقات 4 ہیں۔ پہلے یلملم سے باندھتے تھے، ذوالحلیفہ ہے، ذات قرن ہے، مختلف میقات ہیں اس کے احرام باندھنے کے۔ احرام باندھنے کے بعد جب ہم خانہ کعبہ میں آئیں تو طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم کا مطلب یہ ہوتا ہے استقبالیہ۔ دنیا کی جس بھی مسجد میں جاؤ گے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن خانہ کعبہ میں جب جاؤ گے تو وہاں نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، وہاں طواف پہلے کرنا پڑے گا۔ یہ ہے طواف کرنا، طواف قدوم کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم یا جہاں پر سہولت ہو ادا کرنا، پھر اس کے بعد طواف کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور زمزم پئیں گے۔ زمزم پیٹ بھر کر پیو، جتنا جی چاہے پیو، بلکہ اگر نہیں پیا جا رہا تو خوب پیو، اس لیے کہ اس میں شفا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 کے بعد نمبر 3، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو صفا سے سعی شروع کرنا، اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ سعی کے بعد اپنے سر کے بال کوئی قصر کروانا چاہے قصر کروا دے، اور مگر اگر حج کا احرام باندھنا ہے تو اس وقت صرف قصر کرا لینا چاہیے، پھر حج میں حلق کرا لینا چاہیے، تو پھر احرام کھول دینا چاہیے۔ 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد اپنی قیام گاہ سے ہی احرام باندھ لینا اور میدان منا کے لیے روانہ ہو جانا۔ منا پہنچنے کے بعد اپنے اپنے اوقات میں نماز قصر ادا کرنا۔ منا پہنچنے کے بعد نماز قصر، نماز قصر کیا ہوتی ہے بھائی؟ مسافر کی آدھی نماز جو جی فرائض ہیں، فرائض ہے، آدھی فرض ہیں، آدھی فرض اور پھر جماعت سے نہیں پڑھنا ہے، اپنی اپنی نمازیں پڑھنا ہے۔ وہاں پر اس کی بھی پابندی ہٹا لی گئی ہے کہ آپ اپنی نماز اپنے خیمے میں ادا کریں۔ جی جی بالکل۔ اب جتنے سارے مسافر ہیں ان میں کوئی اگر جماعت کرانا چاہے تو وہ کرا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ جو توجہ ہے وہ یہ ہے کہ بس اللہ کی یاد کی جائے، اس کا نام لیا جائے، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا نا جی جی کہ اس کو اس کے مختلف ناموں سے یاد کیا جائے، جی جی اور ہم اپنا لو لگانے والی اللہ لگا، بالکل دوسرے جناب یہ ہے کہ قصر جو پڑھنا ہے نا، جی یہ ایک تحفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل بالکل اسے جماعت نہیں کرانی چاہیے اور قصر ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر تحفہ قبول نہ کیا اس کا مطلب عطایت نہ کی، نہیں اگر سارے قصر پڑھنے والے ہیں تو قصر جماعت بھی تو ہوتی ہے نا۔ نہیں قصر کی جماعت تو ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، نہیں اس کے دیکھیے میں خاص اس تفصیل میں نہ جائیں کہ اگر میں مسافر ہوں اور میں قصر کر رہا ہوں اور دوسرے میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ مکمل کریں گے اور میں قصر ادا کر کے سلام پھیر ہاں کے۔ سلام پھیر دوں گا۔ میرے خیال سے وہ مسئلہ جو ہے وہ بہتر صرف یہ ہے یہ ہے کہ مسافر کے لیے سہولت رکھی گئی ہے کہ وہ ایک فرائض ایک کو تحفہ ہے۔ نصف تحفہ ہے، جی ہاں۔ تحفہ ہے اور اللہ تحفہ کے قبول کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، بالکل بالکل۔ ہاں کچھ لوگ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو پوری ہی پڑھیں گے، نہیں۔ نہیں نہیں۔ پورا تو یہ
جو بتایا گیا ہے جس طرح وہ اس کا مطلب کہ اطاعت نہ کی جی اگر پوری پڑی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات پھر یہ ہوتی ہے کہ وہاں جو ہمیں عادتیں پڑ چکی ہیں نا، عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ان عادتوں کو توڑنا چاہتا ہے کہ وہاں توڑو. اب حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سنت نوافل پڑھنے والا ہوگا؟ آپ نے خود پڑھ کر دکھایا، آپ کے اوپر وہ قصر ہو گئی، تو اللہ کے نبی سے بڑا کوئی متقی بن سکتا ہے یا صحابہ کرام سے بڑا متقی ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی جناب ہم تو پوری پڑھیں گے. یہی کہا ہے نا کہ تحفہ ہے. تحفہ ہے. سفر میں جائیں کبھی آپ قصر پڑھیں تو مکمل نماز کبھی نہ پڑھیں. اگر پڑھیں گے تو نافرمان بداری ہوئی، مطلب نبی کی تابعداری نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم کو. اچھا، تو مینا کے پہنچنے کے بعد اپنے اوقات میں نماز قصر ادا کرنا، مینا میں رات گزارنا ضروری ہے بھائی. اچھا، 9 ذی الحجہ کو یعنی 9 ذی الحجہ جس کو قرآن حکیم یوم عرفہ جسے ہم کہتے ہیں، یوم عرفہ یعنی عرفات کا دن 9 ذی الحجہ کو حج اکبر کہتے ہیں، خواہ وہ جمعے کے دن پڑھے یا نہ پڑھے. ہر 9 ذی الحجہ کا نام یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اگر حج آئے گا تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے اور وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. تو 9 ذی الحجہ کا جو دن اس دن یعنی آیا تھا وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. تو اتفاق سے جی ہاں. اچھا، تو 9 ذی الحجہ کو ہم نے میدان عرفات میں زیادہ تر، یہ نہیں کہ وہاں نوافل پڑھتے رہیں جناب علی، تسبیحات تحلیلات ہونی چاہیے اور زیادہ تر کھڑے ہو کر بیٹھ بھی جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، التجا کرنی ہے، مناجات کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر. تو وہ عرفات کے اندر یہ اللہ کو قبول ہے کہ آدمی کھڑا رہے اور اس کی تسبیحات اور تحلیلات کرتا رہے. بعض لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں عرفات سے، تو ان کا حج نہیں ہوتا، حج باطل ہو جاتا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد ہی عرفات کو چھوڑنا چاہیے، اس کے بعد وہاں سے میدان عرفات کے حدود سے نکلنا چاہیے. ظہر اور عصر جو ہے قصر کر کے دونوں کو. جی ہاں، ظہر اور عصر میدان عرفات میں. میدان عرفات میں قیام کا نام حج ہے، بنیادی بہت بڑا یعنی مرکزی جو. جی. اچھا، اب جناب میدان عرفات سے آپ چلے، اس کے بعد اب آپ جائیں گے مزدلفہ، مشعر الحرام. مشعر الحرام وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں خیمے بھی بہت سارے لگے ہوئے ہوں گے، اذانیں ہوتی ہوں گی. تو راستے میں بہت بڑا آدمی جو ہے نا کہتا ہے بھئی میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں نماز اپنی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، میں تو مغرب پڑھوں گا. وہاں حکم نہیں ہے مغرب پڑھنے کا، وہاں عشاء کے ساتھ جمع تاخیر ہے. مزدلفہ کے اندر جمع تاخیر ہے اور یہاں عرفات میں جمع تقدیم ہے. جمع تقدیم کیا ہے؟ یعنی ظہر میں عصر پڑھ لینی اور وہاں پر عشاء کے اندر مغرب پڑھنی. جمع تاخیر، جمع تقدیم اور جمع تاخیر، یہ ذرا مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. میرے خیال سے اس میں یہ بھی ایک ہے نا کہ مسافر ہے نا جی تو اس کو ریسٹ کرنا ضروری ہے. جی جی. تو وہ مزدلفہ جو ہے وہ راستے میں قیام ہے جہاں اس کو اب یہ کہ مسلسل اگر نمازیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہاں تو یاد خدا، یاد خدا کی زیادہ مطلب بے شک وہ اہمیت ہے، وہ اہمیت ہے. اب بعض لوگ وہاں، اچھا وہاں ایک یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ رات کو سونا بھی چاہیے وہاں. بالکل ریسٹ کرنا ضروری ہے. کیونکہ نہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو یہاں پر تہجد پڑھیں گے، یعنی یہ بات جو ہے نا اس میں نہیں ہے، نہیں ہے. ہاں یہ بات تھی اصل مینشن کرنی نا. سب سے زیادہ تو تسبیحات میں استغفار ہے. بالکل سب سے زیادہ استغفار کریں. نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں تم کثرت سے استغفار کیا کرو، اللہ کیا کرے گا کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے مال اور حال میں برکت ڈال دے گا اور تمہارے لیے وقت پر بارشیں برسائے گا. ماشاءاللہ دیکھیں نا، ماشاءاللہ. ایسا ہے کہ ایک کپڑا میلا ہو گیا، اسے صابن سے دھوتے ہیں تو میل نکل جاتی ہے. اگر استغفار کا یہی معاملہ ہے کہ جب انسان یہ استغفار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کے اندر جتنی میل ہوتی ہے نا، میل کچیل سب نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب دھو دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جمع تاخیر اور جمع تقدیم یہ دو چیز ہو گئی. مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت سے قصر ادا کرنی ہے.
اچھا اب وہاں پر کچھ کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ اتنے بڑے بڑے ڈھیلے ہم نے لے لیے آلو کے برابر، نہیں، چنے کے برابر جو ہے نا، دانے کے برابر وہاں سے مزدلفہ سے 80 عدد کے قریب کنکریاں لے لیں۔ اچھا جی، وہاں پھر مسئلہ ایک اور آتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں جی زیادہ نہیں لینا، بالکل گن کر لینا، اگر تم نے زیادہ لے لیں تو تمہیں پھر واپس پھینکنا پڑے گا وہیں جا کر۔ بتائیے، نہیں شریعت میں کہاں ایسی چیزیں ہیں؟ یہ غلط عقائد ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہاں سے نہیں لیے تو آپ کہیں اور بھی راستے میں کہیں سے بھی لے، بالکل۔ اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر نہیں چاہیے، وہ صرف ایک رسم کے طور پہ چونکہ ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، چنے کے دانے کے برابر کنکریاں۔ اچھا جی، تو اچھا رمی جمار کرنا یہ جو ہے ہمارے کام ہے 10 ذی الحجہ کے دن، یعنی 9 کے بعد ہم نے 9 کی رات کہاں گزاری؟ مزدلفہ میں۔ اب 10 کا سورج، جب 10 کا جو سورج نکلے گا وہ ہمیں کہاں نکلے گا؟ مینا میں، وہ مینا میں نکلے گا، کیونکہ یہاں تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ کو روانہ ہو جانا۔ بالکل بالکل، یعنی ہم نے مینا سے مزدلفہ سے فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے مینا کی طرف آنا ہے۔ ہاں، پھر مینا میں آ گئے۔ اچھا کنکریاں کیوں ماری؟ ابھی آئے گا، اچھا، وہ تو جمع کر لی کنکریاں۔ اچھا، ہاں کنکریاں جمع ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہمیں سب سے پہلا کام جو ہے، بڑا وہاں پر نشان بنا ہوا ہے شیطان، اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ جمرہ عقبہ پر رمی، اس کو مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ پلر جیسے جی، پلر بنے ہوئے۔ اب چونکہ جگہ تنگ تھی تو انہوں نے اس پلرز کو اونچا کرتے چلے گئے، 3 منزل تک پہنچ گیا۔ جی ہاں، کہ نیچے کے حصے میں بھی ہے، میڈل میں بھی ہے، ہاں، اوپر بھی ہے۔ برج بنا دیے ہیں، وہ برج کے اندر جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے ایک اس کو شیطان کو اس جگہ کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں، اس کے بعد ہم نے واپس آنا ہے، اور واپس آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے قربانی کرنی ہے۔ اچھا، اس میں ذرا سا یہ چیز جو ہے بار بار کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی رسم ہے کہ جس کو بہت ہی کم وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ جی جی، لیکن ہم غیر ضروری طور سے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور چونکہ اتنی بڑی یعنی 2 ملین آدمی جو ہے، 20 لاکھ آدمی اس فرض کو انجام دے گا، تو پھر ان کے لیے ظاہر ہے کہ تنگی ہوتی ہے، پھر دھکا پیل شروع ہوتی ہے، لوگ بہت سارے مرے جاتے ہیں وہاں۔ جی جی جی، تو اس کو بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اپنی روحانیت کی پاکیزگی کے لیے، بے شک، اپنے روحانی تقویت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ہم وہاں کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ آپ نے جیسے فرمایا بھائی کنکریاں ہیں، اس کو آپ پھینک کر اور آپ دوسرے، وہ تو سرکل جیسا ہے، اس سے گھوم کے واپس آ جائیے۔ اور وہاں لوگ کہیں جوتیاں پھینک رہے ہیں، کہیں پتھر پھینک رہے ہیں، سہلیت ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس کو جو بھی اگر کوئی جاتے والا حج اس کو بتانا چاہیے ہم لوگوں کو کہ بھائی یہ ان چیزوں کو ایسا نہ کریں، یہ اسلام کے جو دائرہ ہے اس کے خلاف ہے، بالکل بالکل، مزاج اسلام کے خلاف ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو خصوصاً جو ہم ایشین لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر، ان کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وہاں افریقن لوگ جو آتے ہیں وہ بڑے قداور قسم کے مخلوق ہوتی ہے وہ، اور عام انسانوں سے اونچے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں ان کے پاس اصل میں ہم ان کو کسی قسم کے برے الفاظ سے نہیں کہہ سکتے، ان کے اسی کام کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس والہانہ جو عشق ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کو خیال نہ کرتے ہوئے سینکڑوں طواف کے اندر وہ اس طرح چیرتے پھاڑتے ہوئے جو ہے نا چلے جاتے ہیں، اور حجر اسود کے بوسہ لینے میں بھی انہوں نے کافی اپنی ٹیمیں بنا رکھی ہیں، اور اس میں وہ بوسہ لے لیتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ اس طرف اشارہ کر دیا تو وہ کافی ہے۔ جی ہاں، اچھا، ہمیں تو احتیاط چاہیے، بالکل بالکل بالکل۔ تو کمزور و ضعیف لوگ نقص جی ہاں، خاص طور سے۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہمیں رمی کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں رمی کس کی کرنی ہے؟ جمرہ عقبہ کی، اور اس کے بعد پھر ہمیں قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سعودیہ نے وہاں پر کچھ کوپن وغیرہ وہ دے دیتے ہیں، اور آپ اس کی قربانی کی قیمت ادا کر دیں، اور پھر وہ قربانی ادا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ان کے گوشت کو بالکل صاف کر کے اس کے پیکٹ بنتے ہیں، اور پھر وہ مختلف جہازوں کے ذریعے جاتے ہیں۔
تو یہ بالکل قربانی ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ پیسے دے دیے اور رسید لے لی، آپ کی قربانی ہو گئی، بالکل ہو گئی. یعنی اب آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ میں کل تک جو احرام باندھے رہوں، معلوم نہیں ہوئی قربانی نہیں ہوئی، کسی بھی وسوسے میں اور کنفیوزنگ کے اندر نہیں پڑنا ہے، جانا چاہیے. تو ایک تو یہ ہو گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بذات خود منحر جاتے ہیں، نہر کرنے کی جگہ جہاں قربانی ہوتی ہے، اور وہاں خود جانور دیکھتے ہیں، اونٹ دیکھتے ہیں، گائے دیکھتے ہیں، یا بکرا دیکھتے ہیں، دمبا مینڈا دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں جو قربانی جن کے لیے فرمایا گیا ہے، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اب وہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ 7 آدمی گائے میں شریک ہو جاتے ہیں اور 7 آدمی اونٹ میں شریک ہو جاتے ہیں، ان 7 کی ہو جائے گی، اور بکرے میں صرف 1 آدمی رہتا ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، حدیث میں آئے کہ دتا ہوا جانور کیا جائے گا، بچے کو نہیں کاٹا جائے گا، اسلام نے یہاں بتایا. تو اس کا بھی وہاں پہ اہتمام ہے، اہتمام ہے کہ کوئی خود کرنا چاہے. ہونا ضروری ہے، دوندا ہاں بکرے کا، بکرے کا. اچھا گائے کا بھی. اچھا پھر یہ ہے کہ کان کٹا ہوا نہ ہو ہے، اور سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کھر ٹوٹا ہوا نہ ہو، یہ تمام چیزیں ناقص نہ ہو، یہ قربانی کے لیے شرط ہے. اور پھر اس میں بہتر یہ تھا کہ وہ قبلہ رخ ہو کر ذبح کیا جائے، لیکن جس طرف بھی آسانی ہو اس طرف کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے، قید نہیں ہے، جس طرف بھی ہو. اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو بہت اچھا ہے، اگر اس سے کہہ دے کہ بھائی تم ذبح کر دو میرے سامنے، وہ دوسرا وہ بھی ٹھیک ہے. اگر بذات خود کرے تو یہ افضلیت ہے. یہ تو قربانی کا مسئلہ ہو گیا. اب قربانی کرنے کے بعد پھر اب ہم آئیں گے واپس اپنے خیمے میں. تھوڑا سا میں آپ قربانی کے جی بتائیے. جب میں 82 میں گیا قربانی کے لیے تو میں نے ایک غلطی کی کہ جہاں ذبح خانہ ہے وہاں چلا گیا، بکرے لے کر وہاں ذبح کیے. وہاں اتنا گند، اتنا، اور کوئی گوشت اٹھانے والا نہیں. ہم نے پچھتایا کہ ہم وہ رسید لے لیتے، وہاں پیسے جمع کراتے، وہ بہتر تھا تاکہ لوگوں کو وہ گوشت وہی ہوتا ہے مل جاتا. تو وہ وہاں اتنا گند اور خون اور نہیں، وہ تو خیر دیکھیے جہاں بھی ہوگا نا وہاں پہ یہ چیز ہوگی، وہ تو کہنے کی بات نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، جیسے آپ نے بھائی نے بتایا کہ اب تو پورا انتظام ہے کہ وہیں کے وہیں اس کو پیک کر کے جہازوں کے اندر فوراً روانہ کر دیا جاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رسید لے لی جائے تو زیادہ بہتر. وہ رسید ہوتی ہے. نہیں، کوشش یہ نہیں کرنی چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. اب وہ ضائع ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اس بارے میں ہم مکلف نہیں ہیں. اچھا وہاں پر یہ ہے پلانٹ بنے ہوئے ہیں کہ جو وہاں اتنا بڑا وہ بلڈوزر سے لے جاتے ہیں اور وہ آگ کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں. اچھا اس میں سے بہت سارا گوشت تقریباً 1/3 حصہ جو ہے نا ان میں سے لے کر جاتے ہیں، حکومت کے اس میں جاتا ہے، اور پھر اس کو صفائی کی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کو اسی طرح. تو یہ چیزیں ہیں. اب وہ ہم نے تو تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ کر جو ہے نا بات کرتے ہیں. وہاں باقاعدہ یہ ہے کہ منا سے باقاعدہ جو ہے نا جاتا ہے، جو قربانی ہوئے ہوئے جانور ہیں، ٹرک بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں. بہرحال تو آگے ذرا ہم چلتے ہیں. تو قربانی کے کا مسئلہ یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے سر منڈوانا ہے. ٹنڈ کراؤ تو اچھا ہے، یعنی پورا مکمل حلق کرانا. اور اس کے بعد ہم احرام اتار سکتے اور نہا دھو کر روزمرہ کا لباس جو عام لباس ہے وہ پہننا چاہیے. ہمارا تقریباً حج مکمل ہو رہا ہے. اب آخری چیز جو وہ رہ گئی ہے وہ ہے طواف افاضہ اسے کہتے ہیں. طواف افاضہ یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والے لوگ جو ہے وہ پھر جائیں گے اور طواف افاضہ کریں گے. طواف افاضہ کے بعد انہیں سعی بھی کرنی پڑے گی، سعی بھی کرنی چاہیے ان کو. سعی کسے کہتے ہیں بھائی؟ صفا و مروہ کے درمیان میں 7 چکر لگائیں. صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ ختم ہونا چاہیے 7واں راؤنڈ جو ہے. اور بیچ کے حصے میں تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے. وہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ بتا دیتی ہیں کہ اب یہاں سے ذرا سا تیز جائیے آپ. مطلب یہ کہ ہے اب یہ بظاہر تو ایک رسم معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ کا ذہن اس بات کو سوچتا ہے کہ دیکھو اس خاتون نے آخر دم تک ہمت نہیں ہاری، وہ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھی اور اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ بات پسند آ گئی. حاجرہ حضرت عائشہ کی، اس کو ہم کر رہے ہیں، ادائیگی ہو رہی ہے ہماری. تو بظاہر رسم ہے لیکن حقیقتاً اس کے اندر ہمارے لیے بہت روحانی تسکین ہے، بہت بڑی تسکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیا؟ یہ تو حسبی اللہ، میرا اللہ کافی ہے میرے لیے. فرشتوں کو انکار کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی. اچھا جی، اب وہاں سے ہم لوگ طواف افاضہ کے بعد
اب ہم یہ کون سی تاریخ کو ہوا ہے سارا کام؟ 10 یہ تاریخ 10 کو آپ نے فنش کر لیا جی 10 کو ہوا. اب 11 کو ہم نے روانگی؟ نہیں 11 کو پھر رمی کرنی ہے. اچھا تمتع کے لیے پھر ہاں پھر رمی کرنی ہے کیونکہ 2 دن 11 12 کا. اچھا جا کے آپ نے پھر- بتایا اس میں 11 جی 12 ہاں جی ٹھیک ہاں. ہے. تو اس میں پھر ہم نے رمی کرنی ہے 11 کو اور 12 کو. جی اچھا اگر 12 کی رات ہماری مینا میں گزر گئی تو ہمیں 13 کو پھر رمی کرنی پڑے گی دوبارہ. اچھا ہاں اگر رات نہیں گزری اور مغرب سے پہلے پہلے ہم فارغ ہو گئے وہاں سے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم آ سکتے ہیں. اچھا اب ہے آخری چیز، وہ ہے طواف زیارت، طواف وداع. طواف وداع. طواف وداع یہ ہے کہ سامان وغیرہ ہم سب باندھ لیں اور باندھنے کے بعد پھر ہم طواف وداع کے لیے جائیں اور طواف وداع کرنے کے بعد پھر ہم کو مکے میں ٹھہرنا نہیں چاہیے، فوراً نکل جانا چاہیے. اچھا یہ تو طواف وداع ہو گئی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہاں پر دعا استغفار جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہر انسان حج کرتا ہے اپنے اپنے ایمان کے معیار کے لحاظ سے وہ روحانیت محسوس کرتا ہے. جی ہر شخص علیحدہ علیحدہ جو ہے نا اس کا ایمان کا معیار ہے، اللہ سے تعلق ہے، ہر ایک شخص کا اپنا اپنا تعلق ہے. تو اسی کے مطابق اس کو وہ تسکین، وہ روحانیت، وہ للہیت، وہ خدا خوفی اور وہ اتنا اللہ کی طرف خشوع اور خضوع اس کا ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے ایمان کے معیار کے مطابق ہوتی ہے بات. بالکل. اچھا جی تو اب یہ ہے کہ جب ہم نے حج مکمل کر لیا تو ہم مکے پہنچے اور مکے سے اللہ تعالیٰ آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا مدینے. تو اب ہمیں مدینہ بھی جانا چاہیے. جو شخص مکے گیا اور حج کیا اس نے وہ بہت ہی یعنی انتہائی مکرم شخص ہے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت نہیں کرتا، زیارت پر جانا ضروری ہے. آپ کا روزہ آپ مدینے جائیں، مدینے جانے کے بعد نمازیں پڑھے تو وہ بہت ہی کامیاب شخص ہے. اور وہ شخص جو مکہ ہی جا کر واپس آ جاتا ہے اور مدینے کا سفر نہیں کرتا، مدینے نہیں جاتا، تو یہ اس کی نیکی کی علامت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ جو مکے آیا اور میری مسجد میں نہیں آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی، وفا نہیں کی. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی مدینے جانا ضروری نہیں ہے، مدینے جانا ضروری یوں ہے کہ کیونکہ مدینے والے سے ہی ہم کو ایمان ملا ہے، اور اگر مدینے والا ہی ہم کو ایمان نہیں دیتا تو ہمیں مکے کی بھی حیثیت پتہ نہیں چلتی، اور مکے کی حیثیت مدینے والے سے ہی پتہ چلی ہے. اور مکے کو تو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لیکن مدینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا اور فرمایا کہ اے اللہ تو نے مکے کو حرم قرار دیا، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا اور آپ کی مسجد میں نماز، ایک نماز پڑھنے کا ثواب جس طرح روایات کے اندر وارد ہوا ہے، مختلف روایات ہیں جس میں 50,000 کا تذکرہ ہے، ایک نماز کا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور مکے میں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر. یہ جو 1,00,000 کے برابر یا 50,000 کے برابر ہے یہ ہماری سمجھانے کے لیے ہے، باقی یہ گنتی ونتی کا چکر کوئی بھی جو ہے نا اسلام میں نہ دین میں ہے. دین ہے اللہ تعالیٰ کی، دین وہ جتنی دینا چاہے وہ دے. تو بھئی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور پھر یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے تھوڑا سا اگر کوئی بھائی کو کوئی جواب، کوئی اپنی بات پوچھنی ہے تو وہ بتائیں، یا کچھ بتانی ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا. جی 2 چیزیں مجھے عرض کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مدینے میں جانا ضروری ہے، لیکن وہاں پہ 40 نمازیں یہ ایک ٹریڈیشن ہے ادا کی جاتی ہیں 7 دن تک وہاں. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہاں ہم 7 دن نہیں قیام کر سکتے تو ہم 1 دن 2 دن ٹھہر کے بھی جا سکتے ہیں. اور بعد میں پھر جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو آپ کے ذہن کے اندر ہے آپ ان وہ 7 دن کے بجائے 14 دن ٹھہر کر لیں. ہاں 14 دن ٹھہر جا. لیکن وہ کوئی قید نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اتفاق سے پاکستان میں تھا تو حاجیوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا، تو وہاں ایک ایسی گیدرنگ تھی. تو اس میں وہ حاجی تھے، وہ کچھ شکایتیں کر رہے تھے کہ وہاں پہ کھانے کا انتظام یہ نہیں تھا.
صاحب میں نے حج کیا ہے، آپ نے بھی حج کیا ہے، دیکھا ہے، وہاں پہ کھانے کا ہوش ہی کہاں ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں، اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اس نیت سے وہاں جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بالکل اس کا ہمیں ہوش نہیں ہوتا ہے. اور اس کو تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے کہ یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس میں جو کچھ ہمیں حاصل ہو، اور پھر پوری زندگی کا ایک ہے، دیکھیے پوری زندگی میں ایک ایکسپیرینس ہے. اچھا، دوسری چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے دوسروں کو بھی بتاتے چلے جائیں. جب ہمیں ایک تجربہ ہو تو ہم اس تجربے سے دوسروں کو بتائیں، لیکن دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں کہ بھئی تو نے یہ نہیں کیا تو تیرا حج نہیں ہوا. جیسے کہ آپ نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اس نے تو اپنی نیت سے وہ تمام اراکین پورے کیے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، کوئی کمی بیچ رہ گئی ہو، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں سب کو یہ بات کی احتیاط چاہیے. جی جی. تو میں ایک عرض کرا، نبی کے سن دے روزہ مبارک تے جانا یا مسجد نبی تے نہ جانا جڑا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی آب حیات پر پہنچتا ہے اور پانی نہیں پیتا اور ویسے ہی واپس بے مراد لوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی نہ جائے، حج کرنے جاتا ہے تو نبی کے سن کے روزہ مبارک پر نہ جائے تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ جیسے اس نے اب حیات کا پانی نہیں پیا. جی یہ آپ حضرات نے ہمارا حلقہ سنا، ممکن ہے آپ کو کچھ باتوں سے اختلاف ہو، اور امید تو یہ ہے کہ آپ کو ساری باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق کہی گئی ہیں. کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہیں سقم ہو ہماری گفتگو میں. تو آخری عرض اور گزارش یہ ہے کہ جس وقت ہم حج سے فارغ ہو جائیں اور مناسک حج، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، میرے سے مناسک حج سیکھو. آپ نے دو چیزوں کے لیے فرمایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا جس طرح میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی اسی طرح روزہ رکھو. نبی کے روزے کے جیسا تو کائنات میں کوئی انسان روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. نمبر دو، نبی کی زکوٰۃ دینے کی طرح بھی کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہزاروں کا مال آیا، لاکھوں کا مال آیا، مال غنیمت آیا، سورج غروب ہونے سے پہلے تقسیم ہو گیا. تو آپ جیسا سخی، آپ جیسا بانٹنے والا کوئی دنیا کے اندر نہ ہوگا، نہ ہوا ہے. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی نماز کی نقل ہم کر سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں. نبی کی طرح روزہ نہیں رکھ سکتے، نبی کی طرح ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن نبی کی طرح ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر فرمایا خذوا عنی مناسککم، جس طرح میں تمہیں حج کے تعلیمات دے رہا ہوں اسی طرح تم حج کرو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، صلاۃ اور حج، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ کر سکتے ہیں. تو آپ کے فرمان کے مطابق جو شخص حج کرتا ہے تو فرمایا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ گویا آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، گویا بالکل گناہوں سے پاک شخص ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد. لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج میں نے کر لیا اور حج کرنے کے بعد اب میں پاک ہو گیا، اب چھٹی مل گئی، اب دوبارہ گناہ شروع کر دیتا ہوں. تو اب وہ حج جو اس نے کیا ہے، اگر حج کا کوئی روحانیت، حج کی کوئی بات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں چینجز نہیں لاتی، وہ متبع نہیں ہوتا، وہ فرما بردار نہیں ہوتا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو کل تھی اور اب بھی ہے، اسی طرح جو حج سے پہلے پاجی بنا ہوا تھا، حاجی بن کر بھی پھر پاجی بنا، تو اس لیے وہ حج اس کے لیے ایک حجت ہوگا اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. حج میں جانے کے بعد داڑھی بھی رکھ لی الحمدللہ، سنت رسول پر بھی پابند ہو گیا، لیکن مکاری نہیں چھوڑی، بدماشی نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ ایسے حج کو قبول نہیں کرتا. اور حج کو جانے کے لیے پاک مال ہونا چاہیے، طاہر مال ہونا چاہیے، صاف مال ہونا چاہیے، حلال مال ہونا چاہیے، منشیات کا مال نہیں ہونا چاہیے، لاٹری کا مال نہیں ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں سے پاک اگر پیسہ ہے تو اس کا حج قبول ہوگا. کہنے لگے جی ہم حج کو چلے جائیں گے، وہاں تو سب معاف ہو جائے گا نا. اللہ میاں کو دھوکہ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، جس طرح تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے اوپر لوٹائے گا. تو حج کے اندر حج کی خصلتیں، حج کے اخلاق اگر پیدا نہیں ہوئے تو اس حج سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں.
اور وہاں پر حج میں جو بھی برائیاں دیکھی ہوں، کسی قسم کی کمیاں دیکھی ہوں، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنا، وہاں کی برائیاں وہیں چھوڑ کر آنا، بلکہ وہاں کی اچھائیاں آ کر بیان کرنا، تاکہ لوگوں کے اندر اس مقدس گھر کی کسی طریقے سے دل میں کوئی میل پیدا نہ ہو، اور اس کی آرزو ہو، اور اس کی عظمت اجاگر ہو۔ اس لیے وہاں کی برائیوں کو وہیں چھوڑ دینا اور وہاں کی اچھائیوں کو لانا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اے الہ العالمین اس گھر کو بار بار ہم کو دکھا، بار بار یہاں لے کر آ، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، جن کی تمنا ہے، جن کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں کہ اللہ اپنے گھر کو دکھا دے، تو ان کی اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پوری فرمائے، ان کی خواہشات کو پوری فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ اور یہ ایسے وقت میں حج آ رہا ہے کہ اس وقت امت کے اوپر جو وقت اس وقت حائل ہے، اور اس وقت جو مشقت ہے، اس وقت جو آزمائش ہے اور پریشانی ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے، اس کے دربار میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا امت کے لیے کہ اے اللہ اس کو سربلند فرما دے، کامیاب و کامران فرما دے، اور اس کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے اندر آپس میں اتحاد اور اتفاق فرمائے، اور ہمارے اندر سے نفاق کو دور فرما دے، غلاظتوں کو دور فرما دے، نجاست کو دور فرما دے، اے اللہ دوغلی چالوں کو دور فرما دے، منافقت کو دور فرما دے۔ پی ٹی این پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک یہ ایک ایسا ٹیلی ویژن ہے، اس نے نیو یارک میں اپنی تاریخ بنائی ہے۔ پی ٹی این ایک واحد ٹی وی ایسا ہے کہ جس نے حج کے سلسلے میں یہ اہتمام کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے خالد الطاف کے لیے اور ہمارے شرکاء ڈاکٹر شجاعت علی صاحب ہیں، رئیس وارسی ہیں، اور ہمارے حسینی صاحب ہیں، اور ہمارے اقبال احمد صاحب ہیں، غلام سرور صاحب ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو قبول کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے حلقات بھی ہم لوگ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، اور سننے والوں کو بھی، کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔